میں ذوالفقار شاہ آج T2F سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آج کے اس یوم مئی 2020 کے پروگرام میں۔ اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر میں تھوڑا سا مختصراً یوم مئی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات رکھ پاؤں۔ لازمی ہے یہ جو دن ہے وہ مزدور حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ 1886 کی بات ہے جب امریکہ میں مزدوروں نے انتہائی خراب حالات تھے جو مزدوروں کی، ان کے خلاف ایک میں تو کہوں گا بغاوت کا آغاز کیا، اور پہلی مئی کو شکاگو کے شہر میں ایک بہت بڑا جلوس ہوا۔ اس جلوس کے بعد جو ہے 3 مئی کو پوری امریکہ کے بہت سارے شہروں میں یہ تحریک بھڑک اٹھی، اور جو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ کوئی 5000 جگہوں پہ یا 5000 کام کے جگہوں پہ ہڑتال ہوئی، اور پھر 4 مئی کے دن جو ہے شکاگو میں ایک بہت بڑی ریلی نکلی، بہت بڑا جلسہ ہوا جس پہ پولیس نے فائرنگ کی، اور اس کے نتیجے میں 10 مزدور شہید ہوئے اور کوئی 125 کے قریب مزدور زخمی ہوئے۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دن کو یوم مئی کے ساتھ ساتھ شکاگو کے شہیدوں کا دن بھی کہا جاتا ہے، یا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام۔ پھر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری جو تحریک ہے وہ نہ صرف امریکہ میں لیکن یورپ میں اور آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، لیٹن امریکہ میں، پوری دنیا میں پھیل گئی، اور لازمی ہے یہ تحریک آگے چلتی ہے لیکن اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ نکلا 1919 میں۔ وہ نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ یہ جو تحریک شروع ہوئی تھی کہ تحریک کا جو پورا مطالبہ تھا شکاگو کے مزدوروں کا وہ یہ تھا کہ مزدوروں کے جو اوقات کار تھے وہ بہت ظالمانہ تھے، 16 گھنٹے کا کام لیا جاتا تھا، 20 گھنٹے کا کام لیا جاتا تھا، تو بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ کام کے اوقات کار جو ہیں وہ 8 گھنٹے کے ہونے چاہیے۔ تو 1919 میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی طرف سے اوقات کار طے کیے گئے، اور کہا گیا کہ اب سے جو ہے کام کے اوقات کار ہوں گے ایک دن میں 8 گھنٹے، اور ایک ہفتہ جو ہے وہ 48 گھنٹوں کا ہوگا، اور اسی معیار کو دنیا کے اندر مزدور معیار کا پہلا معیار تسلیم کیا گیا۔ اور پھر اگر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو کوئی 20ویں صدی میں ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا، جہاں ان اوقات کار پہ عمل درآمد ہونا شروع ہوا، لیکن جو ترقی پذیر ممالک تھے، جو ہم جیسے ممالک تھے، وہاں مزدوروں کے جو حالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے نہیں رہے اور بگڑتے رہے۔ اور پھر آگے ہم نے یہ چل کے دیکھا کہ جب 80 کی دہائی میں اگر ہم آگے اس کو لے کے آتے ہیں بہت تیزی سے، تو عالمگیریت سامنے آ گئی، بہت سارے سیاسی، سماجی، معاشی تبدیلیاں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں خاص طور پہ یہ خطے جو ہمارے خطے ہیں، جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں مزدوروں کے جو حالات تھے یا مزدوروں کی جو صورتحال تھی اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ہمیں نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ تو اگر ہم آج کے تناظر میں لازمی ہے اس وقت جب ہم 2020 میں مئی ڈے کے دن پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو ساری دنیا جو ہے ایک آفت سے دو چار ہے، ایک بڑا کرائسس آیا ہوا ہے کورونا وائرس کے نتیجے میں ہے، اور اس کے بھی بہت سارے اثرات پڑے ہیں مزدوروں پہ، تو ہم اس تناظر میں بھی بات کریں گے۔ تو میں آج کے جو ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ جناب حبیب الدین جنیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ جنیدی صاحب جو ہے وہ بہت ہی ایک نامور اور بہت سینئر مزدور رہنما ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پیپلز لیبر بیورو سندھ کے صدر ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سندھ کے اندر خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اور یہ ان کے لیبر بیورو کے صدر ہیں، تو ایک طرح سے حکومتی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب لیاقت شاہی صاحب بیٹھے ہیں۔ لیاقت شاہی صاحب ایک بہت ہی سرگرم مزدور رہنما ہیں، بہت ہی ایگریسولی مزدوروں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، اور وہ صدر ہیں ڈیموکریٹک ورکرز فیڈریشن اسٹیٹ بینک کے۔ ایک تو ان کا بینکنگ کے سیکٹر کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جنرلی مزدور حقوق پہ کام کرتے ہیں، اور بہت ہی ایک سینئر معزز اور بہت ہی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں ہمارے سامنے جناب فصیح الکریم صدیقی صاحب،
سیکریٹری ہیں. امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے امپلائر فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم ریپریزنٹیٹو بزنس کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہے, نہ صرف پاکستان میں لیکن ریجنلی اور گلوبلی اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اندر بھی پاکستان کے جو امپلائرس ہیں ان کو کوئی ریپریزنٹ کرتا ہے تو وہ فصیح صاحب ہیں یا ان کی تنظیم ہے, اور فصیح صاحب یہاں آج بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کریں گے. تو ہم اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور میں پہلے لیاقت ساہی کی طرف جانا چاہوں گا. لیاقت ساہی صاحب, آج جب ہم یوم مئی منا رہے ہیں اور اس دن کو, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی مطالبات 18ویں صدی میں اٹھائے گئے تھے مزدور حقوق کے حوالے سے, جو حالات تھے ان میں اور آج کے حالات میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو شاہ جی آپ کا شکریہ, آپ لوگوں نے دعوت دی. آپ نے انٹرو میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے, میں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ وہ بغاوت جو ہے وہ شکاگو میں 1886 میں کی گئی, وہ بغاوت نہیں تھی, وہ ایک جدوجہد کا آغاز تھا مزدوروں کا اور پرامن تھا. دوسری جو بات آپ نے کی جی پولیس نے وہاں جو ہے وہ فائرنگ کی, پولیس نے وہ بھی وہاں سرمایہ دار کے جن کو ہم لیبر اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو لوگ رکھے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے ایک تشدد اور فائرنگ وغیرہ کر کے نتے محنت کشوں کا جو ہے وہ خون بہایا تھا. جہاں تک 1886 کے حالات کی روشنی میں جدوجہد کا آغاز ہوا, اور جو آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ اوقات کار کا لیبر قوانین کی طرف ریاستوں کا آنا جو ہے ایک یقیناً یہ ایک جدوجہد کا نتیجہ, اور اس سے کہیں ایسا تاثر نہیں ہے کہ کہیں جو کاروباری حضرات ہیں, جو امپلائر سائیڈ ہے اس کے حوالے سے, کہ بلکہ یہ کاروبار کو تقویت ان قوانین سے ملی ہے. دوسری طرف آج کے حالات میں اگر ہم یہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں اپنے یہاں کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاستی ڈھانچہ کی جو انفورسمنٹ لیبر لا کی نہ ہونا, آئین کی نہ ہونا, اور آج 1886 سے ہمارے حالات بدتر ہیں, مطلب اس سے بھی بدتر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ پبلک سیکٹر میں چلے جائیں, آپ بینکنگ سیکٹر میں, ہمارے بہت ہی قابل احترام اور سینئر جنیدی صاحب, ان کو ہم سے بھی زیادہ آگاہی ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں ٹریڈ یونین کا بالکل ہی خاتمہ ہو گیا. 73 بینکس ہیں, 4-5 بینکوں میں ہم ٹریڈ یونین کر رہے ہیں جو برائے نام جو سچویشن ہے. اسی طریقے سے جو پرائیویٹ صنعتی ادارے ہیں وہاں تھرڈ پارٹی کنٹریکٹ کا, ڈیلی ویجز کا یہ آ جانا, ان کو تقررنامے نہ دینا, ان کو انجمن سازی کا رائٹ نہ دینا, سوشل سیکورٹی میں ان کی رجسٹریشن کا نہ ہونا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ 1886 کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو صبح لوگ جاتے تھے, شام کو وہاں ان کے لیے جانے کے لیے کوئی ان کا وقت مقرر نہیں تھا جب تک جو مالک تھا وہ اجازت نہیں دیتا. تو آج بھی صورتحال وہی آ کے ٹھہر گئی ہے کہ آپ بینکنگ میں چلے جائیں, آپ باقی اداروں میں چلے جائیں, وہ جہاں بھی دیکھیں تو وہاں لوگ صبح جانے کا ٹائم ہے, شام کا کوئی ٹائم نہیں ہے, منیمم ویجز نہیں ہے, اوقات کار کی کوئی ویلیوز نہیں ہے, انجمن سازی کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی 1886 کی جو یوم مئی جو ہمیں پیغام دیتا ہے, ایک اور بڑی جدوجہد جو 134 سال گزرنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ قوانین کی عملداری ہونی چاہیے تھی, لوگوں کو رائٹ ملنے چاہیے تھے, وہ نہیں ملے. اب 134 سال بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک اور 1886 کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے اور اداروں کو مضبوط کیا جا سکے اور رول آف لا کی ریٹ کو قائم کیا جائے. شکریہ. آپ نے جو بات کی خاص طور پہ لیاقت ساہی صاحب کے جو حالات ہیں وہ 1886 سے بھی آج بدتر ہیں, اور اس میں آپ نے گنائے بھی کہ کن کن ایریاز میں ہیں. میں فصیح صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آج کل کا جو بزنس پورا ماڈل ہے, ہم انڈیویجول بھی دیکھتے ہیں کارخانے دار کو, لیکن جو پورا ماڈل ہے کیا وہ اتنا استحصالی ہے, کیا وہ اتنا ظالم ہے کہ اتنی صورتحال خراب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے اس چینل کا شکریہ کہ یوم مئی کے موقع پر آپ نے اس بہت ہی پرمغز ڈسکشن کا موقع فراہم کیا. میں لیاقت ساہی صاحب کی اس بات سے غالباً متفق نہیں ہوں گا
کہ پچھلے 134 سال پہلے جو حالات تھے آج بھی وہی ہے. 134 سال پہلے حقوق ڈیفائنڈ نہیں تھے, 134 سال پہلے فرائض ڈیفائنڈ نہیں تھے, آج فرائض ڈیفائنڈ ہیں, آج حقوق ڈیفائنڈ ہیں. آج 200 کے قریب انٹرنیشنل لیبر اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہے بزنس کو اور ورکرز کے کام کی جگہ پر حاصل کردہ حقوق کو. تو ہمیں جب اس قسم کا ڈسکشن کریں تو جو معروضی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ورک سے ڈیسنٹ ورک کی طرف موو ہوئے ہیں. آج ہم ڈیسنٹ ورک کی بات کرتے تو ہیں نا, تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ چینج ہوا ہے, چینج آیا ہے انڈسٹری میں بھی اور ورکرز کے حقوق میں بھی. اب بات رہی مائنڈ سیٹ کی, کچھ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں جہاں تیزی سے حالات بدلے, وہاں ترقی یافتہ ممالک میں بھی, ترقی پذیر ممالک میں بھی حالات تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ 100% ورکرز کو منیمم ویج نہیں مل رہا, یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ تمام حقوق ورکرز کو نہیں مل رہے ہیں 100%, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقوق ملے. ہاں, جہاں امپلائر سب ایک جیسے نہیں ہیں وہاں ایسے امپلائر آج بھی ہیں جو 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں. آج بھی ہمارے اس دنیا میں 21ویں صدی کی دنیا میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی شاید مناسب نہ ہو. آج ایک ریئلائزیشن ہے انڈسٹری میں بھی اور ورکرز میں بھی کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے. 134 سال پہلے ایک کنفرنٹیشن کی فضا تھی. 134 سال پہلے کانفلکٹ کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا تھا. آج ہم کوآپریشن کی بات کرتے ہیں, آج ہم کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں, آج ہم کو ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا ضروری ہے. آج امپلیمنٹیشن ایشو ہے, اس زمانے میں تو امپلیمنٹیشن کیا کرتے, آج امپلیمنٹیشن ایشو ہے. امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, اور امپلیمنٹیشن کب اسٹرانگ ہوتا ہے جب اونرشپ ہوتی ہے, جب اونرشپ امپلائر کے پاس ہوگی, جب اونرشپ ورکرز کے پاس ہوگی. اس کی کمی ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں بہت سے ڈیفیسٹس ہیں وہاں بہت سے ڈیویڈنڈس بھی ہیں, جہاں بہت سے ٹرسٹ ڈیفیسٹس ہیں وہاں بہت سے ٹرسٹ ڈیویڈنڈ. آج یہاں ایسی بہت سی کمپنیاں موجود ہیں جو بہترین پریکٹس کے ذریعہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ امپلائر اور ورکر اکٹھے رہ کے کیسے کام کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کبھی پذیرائی نہیں کی گئی. تو آپ کے خیال میں کہ امپرومنٹ ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی اور ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں اب ذرا جنیدی صاحب کے طرف آنا چاہوں گا. اور جنیدی صاحب, آپ جس طرح میں نے کہا کہ آپ پیپلز لیبر بیورو کو جو ہے ہیڈ کرتے ہیں, سندھ میں ایک بہت پروگریسو حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن جب ہم تھوڑا بہت گہری نظر ڈالتے ہیں تو مزدوروں کی حالت میں کوئی زیادہ بہتری سندھ کے اندر نہیں آئی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یا آپ کی پارٹی کو جتنا کام کرنا چاہیے تھا مزدوروں کے حالات میں بہتری لانے کے لیے اتنا کام نہیں کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے TTF کا شکریہ, جعفری صاحب کا شکریہ اور آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. میں یہاں یہ عرض کروں کہ آج جو صورتحال ہے پوری دنیا میں, اور ایک ایسے تاریخ کے ایک ایسے مرحلے پر ہم یوم مئی منا رہے ہیں کہ جب پورا عالم جو ہے ایک اضطراب میں ہے, ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے جس نے دنیا کی طاقتور ترین مملکتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس وبا نے نہ مذہب دیکھا ہے, نہ ملک دیکھی ہے, نہ ریاست دیکھی ہے, نہ سرحدیں دیکھی ہیں, بلکہ ہر ایک کے اوپر جو ہے یکساں حملہ کیا. اب آج کی جو صورتحال ہے اس وبا کی وجہ سے وہ بھی بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کر رہی ہے, اور خاص طور پہ یوم مئی کے موقع کے اوپر کر رہی ہے. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دنیا بھر کی ریاستوں نے جو انویسٹمنٹ کیے تھے کیا وہ صحیح انویسٹمنٹس تھے, کیا صنعت کاروں نے, سرمایہ داروں نے, جن کی قوت, جن کی گرفت پہ پوری دنیا ہے, جن کی گرفت میں
جن کے قبضے میں اس دنیا کی تقریباً دولت ہے، کیا انہوں نے حقیقتاً انسانوں کے لیے جو ہے انویسٹ کیا؟ کیا انہوں نے انسانوں کے لیے انویسٹ کیا یا اپنی فیکٹریوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے؟ تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اب تک انسان جو کچھ کرتا رہا ہے، ماڈرن ریاستیں جو کچھ کرتی رہی ہیں، اس کو ایک وبائی مرض نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ وہ جو ایک شعر ہے، میں صحیح مجھے یاد نہیں ہے، ضمیر نیازی کا ہے کہ ایک دریا کو پار اترا تو دوسرا دریا سامنے تھا، کچھ اس قسم کا ہے کہ جب اس وبا سے آپ نکلیں گے۔ آپ کو انٹرپٹ کروں، معاف کیجیے گا، لیکن دیکھیں یہ ٹھیک ہے وبا نے بہت ساری تبدیلی، لیکن وبا سے پہلے بھی سندھ میں مزدوروں کے حالات کوئی بہتر نہیں تھے، تو آپ کی سرکار نے کیا کیا؟ میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اب اس کے نتیجے میں جو میں نے ریفرنس دیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاستوں کو اور ہماری ریاست کو بھی رویے تبدیل کرنے ہوں گے، پورے معاملات کے حوالے سے تبدیل کرنے ہوں گے، محنت کشوں کے حوالے سے تبدیل کرنے ہوں گے، ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا، انسانوں کو سامنے مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب جہاں تک یوم مئی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ 134 سال گزر گئے ہیں۔ آپ نے جو ہے بغاوت کا لفظ کہا تھا کہ جو ہوئی تھی وہ 4 مئی کو بغاوت ہوئی تھی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، حالانکہ اس سے جو ہے ہمارے سائی نے اتفاق نہیں کیا، وہ بغاوت ہی تھی۔ جب ظلم کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے وہ بغاوت ہوتی ہے، تو وہ بالکل صحیح بغاوت تھی۔ اور ابھی جو ہے ہمارے ساہی صاحب کا اپنا نقطہ نظر تھا، فضل کریم صدیقی صاحب نے بہت تفصیلی طور پہ اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کیا۔ ہم نے جو ہے دیکھیں بنیادی طور پہ بہت زیادہ کوئی تبدیلی محنت کشوں کے حالات میں نہیں آئی ہے، لیکن جس طرح سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ جامد کوئی منجمد چیز نہیں ہے، یہ آگے کی جانب بڑھتی، اٹ مارچز فارورڈ، تو وہ آگے کی طرف بڑھی ہے، اور بڑی بڑی جو ہے تحریکیں اٹھی ہیں مزدوروں کی، جس نے اس پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ دنیا میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، دنیا میں مزدوروں کا سر پرچم جو ہے لہرایا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے گلوبلائزیشن آیا ہے، اس کے پیچھے سرمایہ دار پوری طاقت سے آیا ہے، سرمایہ داروں کی پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہو گیا گلوبلائزیشن کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے ہیں، ہم نے جد و جہد کی ہے، ہم نے قربانیاں کی ہیں، لیکن بنیادی حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں بات کہنا جو ہے لیاقت کا صحیح ہے کہ بنیادی طور پہ حالات میں تبدیلی نہیں ہے۔ پاکستان کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، اسی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ تو آج جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھلا کرے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد خاص طور پہ ہم نے سندھ میں کافی کام کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تمام صوبوں نے اس کو فالو کیا ہے، ہم نئے قوانین لے کے آئے ہیں، ہم جو ہے آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا قانون لے کے آئے ہیں کہ جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا، ہم ہوم بیس ویمن ورکرز کا قانون لے کے آئے، ایکٹ بنایا ہے کہ جو اس سے پہلے پورے پاکستان میں نہیں تھا، دیگر تمام صوبوں نے پھر اس کو جو ہے فالو کیا ہے۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے کمزور پہلو ہے۔ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ غالباً پاکستان جو ہے دنیا کی ان مملکتوں میں سے ہے کہ جس نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے سب سے زیادہ اسٹینڈرڈز اور ریزولوشنز کو یہاں اڈاپٹ کیا ہے، ریٹیفائی کیا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے امپلیمنٹیشن کا وہ بہت کمزور ہے۔ اور یہ میں شاہ صاحب بس کروں، یہ گورننس کا ہم اس پہ آتے ہیں امپلیمنٹیشن پہ، لیکن جو خاص بات آپ نے گنوائی ہے پیپلز پارٹی حکومت کی، کوئی اچھا کام ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لیجسلیشن اچھی کی ہے جو کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ذرا لیاقت سائی صاحب، ابھی جنیدی صاحب نے بھی بات کی کہ لازمی ایک کورونا وائرس کا جو ہے ایک بہت بڑی، آپ اگر مجھے 1 2 3 کر کے کوئی 3-4 میجر ایسی ایشوز مجھے بتائیں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت مزدوروں پہ اثرات پڑے ہیں۔ دیکھیں شاہ جی، جو کرونا کے حوالے سے یہ وبا ہے اور ذرا پوری دنیا میں سارے لوگ اس سے نجات کے لیے کوشش کاوشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا کام بھی مزدوروں کے لیے ہوا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ جو دیہڑی دار ہے، جو تھرڈ پارٹی کنٹریکٹ ہے، ڈیلی ویجز ہے، کنٹریکٹ ورکر ہے، وہ پورے پاکستان میں اس کا ایک مقدمہ اجاگر ہوا ہے، پرائم منسٹر سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے امپلائر سے لے کے ٹریڈ یونین سے لے کے سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ورکر ہمارے پاس ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو ہے اس ورکر کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، چونکہ اس کو تقرر نامے امپلائر نہیں دیتا تھا، اس کی رجسٹریشن کہیں سوشل سیکورٹی میں نہیں تھی، وہ ٹریڈ یونین کا حصہ نہیں تھا، تو وہ ریکارڈ میں کہیں ابھی بھی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک نے امپلائر کے لیے ایک فیسیلیٹیشن جاری کی کرونا کے حوالے سے
کہ آپ ڈیلی ویجز جو ہے جو تھرڈ پارٹی جو ہے جو ورکر جو ایسے ہیں ان کے ویجز کو آپ نہ روکیں، اور آپ کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کم شرح پہ 3% پہ آپ لون ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اب امپلائر کے پاس جو یہاں امپلائر کے لیے مسائل بنائے کہ امپلائر کے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ تو فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں آگے جو ہے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ والے، تو اس لیے یہ سارا معاملہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کے حوالے سے جو ابھی جنیدی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو امپلیمنٹیشن کی بات ہے، کہ فصیح صاحب بھی اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ ڈٹرمنیشن جو ہے اس کے لیے ہمیں آگے کی سوچ کو آگے لے کے جانا ہوگا، تو پھر جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کو اس کے اوپر ہم عمل کریں کہ جو سیٹل لا یہ ہے کہ 3 مہینے جو کوئی بھی ورکر جو ہے وہ ڈیلی ویجز کے بعد جو نہیں رہ سکتا ہے وہ پرماننٹ اس کو امپلائر نے کرنا ہے۔ اگر اس کے عمل درآمد ہو جائے، سوشل سیکورٹی میں سب کی رجسٹریشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی، تو یہ جو ساری چیزیں جو آج ہم یوم مئی کے حوالے سے ڈسکشنز کر رہے ہیں وہ ساری کے ساری کا ایک رزلٹ نکل آتا ہے۔ بنیادی طور پہ اوپر جو ہے ہم آئین پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، اور تیسرا المیہ یہ ہے کہ جو لیجسلیٹر ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آن بورڈ ٹریڈ یونین کو نہیں لے رہا۔ وہ آن بورڈ جو ہے اگر ٹریڈ یونین کو لے تو وہاں جو لیجسلیشن جو بنیادی طور پہ جیسے بینکنگ سیکٹر میں 27B97 میں کی گئی، وہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی امینڈمنٹ لائی گئی۔ بینکنگ میں ٹریڈ یونین کو وہ جو فصیح صاحب بات کر رہے ہیں، یہ 10-15 سال پہلے تو ہم اس بات پہ بالکل ایگری ہیں کہ وہ یہ بات ٹھیک تھی کہ بھئی گروتھ ہو رہی تھی، ٹریڈ یونین پروموٹ ہو رہی تھی، لیکن 10-15 سال کے آنورڈ اگر ہم دیکھیں۔ میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا اور فصیح صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ فصیح صاحب 2-3 موٹی باتیں جو ہے وہ کی ہیں لیاقت سائی صاحب نے کہ وہی کیا حرج ہے کہ آپ لوگوں کو سوشل سیکورٹی میں رجسٹر نہیں کرواتے ہیں، کیا حرج ہے کہ جب آئین میں ایک حق دیا گیا ہے کہ 3 مہینے تک جو انفارمل ورکر ہے اس کو فارمل کیوں نہیں آپ کرتے ہیں، منیمم ویجز جو ہیں جو حکومت کرتی ہے وہ کیوں نہیں دیتے ہیں، جو منیمم کام کے اوقات کار ہیں، تو کیا مسئلہ ہے بزنس کمیونٹی کا؟ آپ نے وہ چیزیں تو برادر تو گنائی، لیکن کیا اصل میں ایشو کیا ہے، کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کی نشاندہی جب کی جاتی ہے تو اس کی وجہ نظر آنے لگتی ہے۔ یہ سوال تو میں کرتا ہوں سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن سے کہ بھائی یہ بتاؤ، اگر یہاں 100% ورکرز نہیں ہے کورڈ تو اس کی وجہ آپ ہو یا امپلائر ہے؟ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بڑا میسج کلیئر ہے۔ اگر سائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، نہیں آپ کھل کے بات کریں نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ذمہ دار ہے تو بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو کورونا وائرس کا ایشو ہے کووڈ-19، اس نے ہمیں بہت سی معروضی حقیقتوں کو آشکارا کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے دیکھو یہ ہمارے ورکر اگر کورڈ ہوتے تو آج ہم فلاں چیز کلیم کر سکتے تھے، تو یہ ہم نے کیوں نہیں کور کیا تھا؟ اس کے پیچھے بہت سی باتیں تھیں، مجھے بہت کچھ سکھایا گیا تھا، اور جیسے میں نے کہا ہر امپلائر ایک جیسے آج بھی 100% کور کرنے والے امپلائر موجود ہیں، 100% پرماننٹ۔ بہت کم تعداد ہے۔ سر دیکھیے بات یہ نہیں، کم کی بات نہیں ہے، کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے، جہاں آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیں گے کہ یار تم مت کرو زیادہ لوگوں کو کورڈ، تمہیں ضرورت کیا ہے ایکسپینس کرنے کی، بس تمہیں 50% کر لو نا، واقعی ہم ہیں نا۔ یہ کلچر جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگا، ہمارے دوست جنیدی صاحب اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ماحول بناؤ نا۔ اگر ہم خود ہی امپلیمنٹیشن کرنے سے روکنے لگیں تو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ منیمم ویج کیوں نہیں دیا جاتا؟ منیمم ویج کا کے پیچھے ایک تھیوری ہے، وہ کیا ہے؟ اویلیبلٹی آف ورک فورس۔ اب اگر ابنڈنٹ اویلیبلٹی آف ورک فورس ہے تو اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چلو بھائی اگر آپ کے پاس 10,000 روپے میں کام کرنے والا ہے تو اس سے 14,000 کی پرچی 17,000 کی پرچی کٹوا کے 10,000 کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہیں، اور ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہے کہ ہم حقوق کو نہ دے کر اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایز این امپلائر یہ آگاہی میں کمی ہے بہت سے امپلائرز میں کہ اگر ہم حقوق کو دیتے ہیں تو انہی ورکروں سے جو رزلٹ ملے گا
وہ کئی گنا زیادہ ہوگا اس مقابلے میں جب ہم حقوق نہ دیں. تو سر یہ مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے کی بات ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. اور مجھے ایک بات کی خوشی ہے, مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ سندھ میں پچھلے 3-4 سال کے دوران میں امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان ایز امپلائرز باڈی, گورنمنٹ آف سندھ اور اس کے جو انتہائی معتبر اور قابل فخر جو ہمارے ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں, انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے. نہیں ہم کوئی کام اکیلے کریں گے نہیں, ہم مل کر کریں گے. تو یہ جو سہ فریقی مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے, ہم آج کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں امپلائر سے کہ ہم اس امپلائر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں جو منیمم ویج نہ دے. یہ بات نہیں ہوتی تھی آج سے پہلے. آج ہم امپلائر سے کہتے ہیں کہ اگر تم منیمم ویج نہیں دیتے ہو اور تمہاری پروزیکیوشن ہوتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہم پروزیکیوٹر کے ساتھ ہیں. تو سر یہ کام ہو رہا ہے, یہ پروگریس ہو رہی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا, سندھ کے امپلائر کا اور سندھ کے ورکر کا کہ کافی کوششوں کو دخل ہے اور اس کو پھر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے دوسرے صوبوں. اچھا, بالکل صحیح بات کی کہ جو ٹرائیپارٹائٹ میکینزم ہے خاص طور پہ سندھ میں جو ایمرج ہوا ہے اس کی بہت افادیت ہے, اور میرے خیال میں شاید واحد سندھ صوبہ ہے جہاں یہ ہے. لیکن میں جنیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور میں ذرا آپ نے خود اس کو ٹچ کیا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اب فصیح صاحب نے ایک بات کی کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں سندھ کے اندر ایک ٹرائیپارٹائٹ میکینزم ہے. جب ٹرائیپارٹائٹ میکینزم کا مطلب ہے حکومت بھی اس میں شامل ہے, امپلائر بھی شامل ہے, ورکر بھی شامل ہے, پرابلم کہاں ہے بنیادی طور پہ؟ آپ کے جو بیوروکریسی ہے وہ کرپٹ ہے, آپ کے وزیر مشیر جو ہیں وہ نااہل ہیں, یا کہیں اور پرابلم ہے؟ کہاں مسئلہ ہے؟ یا آپ کی جو ٹریڈ یونین ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ مسئلہ کہاں ہے بتائیں ہمیں, بلکہ فرینکلی بتائیں. دیکھیے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نہ بیوروکریسی ایز اے ہول نااہل ہے, بہت اچھے وزراء ہیں جنہوں نے شعبے میں کام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہ فریقیت نے صحیح معنوں میں سندھ میں ہی جو ہے اس نے جنم لیا ہے آفٹر اے لانگ ٹائم. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے ہول ہے, پورے سماج کا مسئلہ ہے. اس میں شعبہ محنت اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی جزیرہ ہے تو یہ کوئی جزیرہ جو ہے وہ نہیں ہے, اسی کا حصہ ہے. اس کے لیے جو ہے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی, اور ایز اے ہول اسٹرگل کرنی پڑے گی. تمام طبقات کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے اسٹرگل کرنی پڑے گی. اب فصیح صدیقی صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے گفتگو کی ہے, اور ہمیں انہوں نے جو ہے بہت ساری ہمیں جو ہے معلومات دی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں, دعوے ان کے اور ہماری خواہشات کچھ اور ہیں. ابھی دیکھیے یہ کووڈ-19 کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا, پہلا لاک ڈاؤن کیا, اور ایک آرڈر انہوں نے نکالا کہ کسی کارخانے, ادارے, کمپنی سے کسی مزدور کو, کارکن کو, ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا, سب کو ویجز جو ہے دی جائیں گی. فصیح صدیقی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے عمل نہیں ہوا. بہت ساری فیکٹریز اور کارخانوں نے, میں نام نہیں لینے چاہتا, میرے پاس ایک طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے اس درمیان کام بھی جاری رکھا, اور بہت سے ایسے کارخانے ہیں کہ جنہوں نے ویجز جو ہے وہ بھی جو ہے ادا نہیں کیے. تو یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. جنید صاحب, میں آپ کو ذرا روکنا چاہوں گا, میں ڈائریکٹلی فصیح صاحب کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں. فصیح صاحب دیکھیں, اس وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں جب مئی ڈے 2020 میں, اور اگر ہم اس کورونا کے تناظر میں بات نہیں کریں گے, کیونکہ اب دیکھیں اس طرح کی ٹریڈیشنل نہ جلسے ہو رہے ہیں, نہ جلوس ہو رہے ہیں, نہ ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارا بہت نامناسب بات ہوگی. تو کیا حکمت عملی ہے پاکستان کے امپلائر کی کہ وہ اپنے ورکرز کا, ایک تو جو جنیدی صاحب نے بات کی کہ جو آپ کی اوبلیگیشن ہے جو حکومت نے آپ کے اوپر ڈالی ہیں, لیکن ویسے آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے, خاص طور پہ مزدوروں کے حوالے سے, ان کے ویجز کو دینا, ان کی امپلائمنٹ کو کنٹینیو کرنا, کوئی کیا کس طرح کی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, ہم نے اسی اسٹریٹجی کے تحت حکومت سندھ سے اور باقی تمام صوبوں کی حکومتوں سے واضح طور پر ایک اسٹریٹجی دی کہ بھئی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کام بھی بند ہو, ریونیو بھی نہ آئے, اور ورکرز کو تنخواہ بھی دیں. یہ تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. ہمیں امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اچھا, امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویج بھی ملنا چاہیے. تو آپ امپلائر کو ایسی سہولتیں دیں, اور ساری دنیا میں بنگلہ دیش نے دیا ہے, انڈیا نے دیا ہے, سری لنکا نے دیا ہے, UK نے دیا ہے, امریکہ نے دیا ہے. انہوں نے کیپٹل
وینچر کے لیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو کیپٹل وینچر سپورٹ پرووائڈ کیا ہے کہ لو بھائی تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ لو پیسے اور اپنے بزنس کو چلاؤ اور لوگوں کو تنخواہیں دو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اب تک تو کوئی انیشیٹو نہیں ہوا، 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک تو صرف امپلائر نے اپنے پاس سے پے کیا ہے، اپریل کی تنخواہ بھی دی ہے، مارچ کی تنخواہ بھی دی ہے، اور کچھ میں ایگری کرتا ہوں جنرل صاحب سے کہ جہاں کچھ حالات اتنے زیادہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے کہ ان کے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے وہ ایشوز ہمارے پاس آئے ہیں۔ آج حکومت کھڑی ہو کر کے اگر سپورٹ کے لیے کھڑی ہو جائے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم 19 ارب روپے آپ کے ورکرز ویلفیئر فنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، کس کام کے، کس دن کے، آپ یہ سپورٹ دیں نا، امپلائر نے دیا ہے نا آپ کو، ورکر کے لیے دیا ہے نا، آپ ان کو دیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کیسے کسی ورکر کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، آپ بھی تو وہ کام کریں نا۔ مجھے یہ بتائیے 3 مہینے گزر گئے، ہم ڈائلاگ تو کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، صوبائی بھی فیڈرل بھی، کوئی بھی حکومت اس مت پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ امپلائر لوگوں کو نہ نکالے۔ ہم نے آج تک روکا ہوا ہے امپلائر کو نکالنے سے، کچھ امپلائر نے پھر بھی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے ایکشن لیا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حکومت بیٹھے، لائے عمل لائے۔ 100% امپلائر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ ملے، ہم نہیں انٹرسٹڈ ہیں ورکرز کو نکالنے میں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ صدیوں میں ایک مرتبہ اتنا برا وقت آتا ہے جب ہمیں ورکرز کو، یہ ورکر وہ ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے۔ شکریہ فصیح صاحب، آپ نے بہت معقول بات کی اور کنکریٹلی بھی آپ نے بتایا کہ جب 19 ارب روپے پڑے ہیں یا اس سے بھی زیادہ حکومتی اداروں میں پیسے پڑے ہیں اور یہ مزدوروں کے پیسے ہیں اور امپلائرز کے پیسے ہیں، تو آپ ان کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے ایک آپشن کے طور پہ دیا۔ لیاقت سائی صاحب، اگر آپ ذرا دیکھیں، آپ ایک بہت ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن بھی لیتے ہیں اپنی جگہ پہ، بہت اسی طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا حکومت نے، دونوں جو وفاقی حکومت ہے اور سندھ حکومت نے بھی، یہ جو پورا کورونا کا کرائسس آیا ہے، کئی جگہوں پہ سندھ حکومت کی بہت تعریف ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کو ایز اے ہیلتھ کرائسس کے طور پہ ایڈریس کیا ہے، کیا انہوں نے جو مزدوروں والا کرائسس تھا اس کو بھی اسی طرح سے ایڈریس کیا ہے یا نہیں صرف ایک طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں جو ہے، انہوں نے یہ صوبائی حکومتوں نے کو راشن کی بات کی ہے، انہوں نے احساس پروگرام کی بات کی ہے، یہ سارے پروگرام جو ہے یہ محنت کشوں کو اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حقوق دلانے میں بالکل یہ ناکام پروگرام میں تو اس کو کہتا ہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ جو بنیادی طور پہ جو حل ہے، حل اس کا یہ ہے، جو فصیح صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ امپلائر کا کاروبار بند ہو اور وہ ہمیں اپنی کوئی جیب سے خزانے سے نکال کے ورکروں کو تنخواہ دے۔ ظاہر کاروبار چلے گا تو ساری چیزیں ملیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ حکومت وداؤٹ مارک اپ جو 3 مہینے کی تنخواہیں جب تک یہ کرائسس ہے وہ ورکر کو جو ہے وہ پے کرے، اور یہ جتنے ورکر تھرڈ پارٹی کنٹریکٹ پہ ہیں، ڈیلی ویجز پہ ہیں، کانٹریکٹ کے اوپر ہیں، وہ بائی آرڈیننس، وفاقی حکومت بھی ایک آرڈیننس جاری کرے اور صوبائی حکومتیں بھی آرڈیننس جاری کریں کہ یہ تمام لوگوں کو ہم پرماننٹ ان اداروں میں کر رہے ہیں اور حکومت اس کا برڈن اٹھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 چیزوں کا جو ہے ایک رزلٹ ہمیں ملے گا۔ ایک تو یہ جو لوگوں کا اتصال ہو رہا ہے، جو برے طریقے سے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، جو 1 مئی کا فلسفہ ہے، جو 1 مئی کا پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک عمل درآمد ہوگا۔ اور جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو SOPs ہیں، جو مختلف صحت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، راشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جب مجھے بائی کاؤنٹ مجھے پیسے ملیں گے اور مجھے پتہ ہوگا کہ مجھے میری ملازمت کے پیسے مل رہے ہیں، تو میں ایک بہت ہی ایک باعزت طریقے سے اپنے گھر کے معاملہ چلاؤں گا۔ یہ جو خیراتی طریقہ کار ہے، اس سے لوگوں آپ کی بات آ گئی ہے محنت کشوں کی بلکہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ اور ابھی ہم اپنے پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو میں ذرا چاہوں گا کہ جنیدی صاحب، اگر آپ ذرا میرا
سوال بھی آپ سے یہی ہوگا جو میں نے لیاقت سائی صاحب سے کیا کہ کیا آپ کی بھی یہ فیلنگ ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں کہ مزدوروں کو بھی, میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ امپارٹنس دی گئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ متاثر تو مزدور ہوئے ہیں. اگر ابھی جو فگرز آ رہی ہیں اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں. تو وفاقی اور سندھ سرکار نے ذرا مزدوروں کو بھی, کوئی آپ سے کنسلٹ کیا گیا, کوئی اور ٹریڈ یونین سے کنسلٹ کیا گیا, ایون سندھ کی مثال لے لیں, یا نہیں کیا گیا ہے کہ کیسے اس کو کریں گے؟ دیکھیے بالکل اس سلسلے میں جو ہے پالیسی مرتب کی جا رہی ہے صوبائی حکومت کی سطح کے اوپر, اور ان کو بہت اچھی طرح سے اس امر کا ادراک ہے کہ آگے صورتحال کیا بلٹ اپ ہونے جا رہی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو میں دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عذاب آیا ہے اس کے نتیجے میں چیزیں بہت تبدیل ہوں گی. ہماری حکومت کو بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی, پارٹیز کو بھی اپنی سوچ اور اپنے عمل میں بہت تبدیلیاں لانی ہوں گی. آج ایک اخبارات میں خبر آپ نے جو ہے دیکھی, بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت نے قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے PIA میں اسینشل سروسز ایکٹ نافذ کر دیا ہے. اسینشل سروسز ایکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہاں پر ٹریڈ یونین رائٹس فار اے سرٹن پیریڈ جو ہے وہ سلب کر لیے گئے. اب اس بین الاقوامی ڈے کے موقع پر پوری دنیا میں ریاست پاکستان کی طرف سے کیا پیغام گیا؟ ایک جانب تو حکومت ہماری جو ہے, وفاقی حکومت جو ہے ہماری, وہ بہت ود ڈیو ریسپیکٹ صنعت کاروں کو, سرمایہ داروں کو, بلڈرز کو اور یہ تعمیرات شعبے کے بڑے بڑے فگرز کو سہولیات دے رہی ہے. بلینس آف روپیز کے جو ہے ان کو جو ہے انسینٹیو جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اناؤنس کر رہا ہے. ورکرز کو یہ کیا جا رہا ہے عین یوم مئی کے موقع پر PIA کے میں جو ہے وہ اسینشل سروسز ایکٹ لگایا گیا. اس سے پہلے اب دیکھیں پھر اسی چیز سے جو ہے ہمت بڑھتی ہے, پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی ود ڈیو ریسپیکٹ نفٹ کا ایک ادارہ ہے, وہاں بھی اسینشل سروسز ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے لگا ہوا. تو یہ کوئی میسج اچھا نہیں گیا ہے. تو میں یہ ایک اور بات میں شاہ صاحب آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے کہ یہ کورونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کا اسٹاف جو ہے اور اسی صورت سے سیکیورٹی کا عملہ, پولیس والے, یہ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن اور بھی شعبے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں, بینک ملازمین بھی اس میں کام کر رہے ہیں, یہ نیشنل سیونگ سینٹر کے ملازمین بھی کام کر رہے ہیں, اور برانچز بند ہو رہی ہیں, لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک کو جو ہے کوئی اس میں شرم اور حیا نہیں آئی ہے کہ وہ صنعت کاروں, سرمایہ داروں کے لیے تو بڑے بڑے لونز کا اعلان کر رہے ہیں, ملازمین کے لیے انہوں نے کچھ اعلان جو ہے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جنیدی صاحب, آپ کا شکریہ. میں اگر آپ سے پوچھ لوں فصیح صاحب, ہم پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں, کہ جو میرا سوال تھا کہ مزدوروں کو کوئی کنسلٹ کیا گیا, ان کو کوئی اسے پوری, دیکھیں بہت ایک کرائسس ہے یہاں, بہت اہم ڈیسیشنز ہو رہے ہیں, تو کیا حکومت نے کوئی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا ہے, دونوں حکومتوں نے, فیڈرل نے اور پراونشل نے, سندھ حکومت نے, کہ جو کچھ اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں خاص طور پہ اس کے جو اکنامک فال آؤٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ دیکھیے صوبائی حکومت سندھ میں تو مستقل ایک مشاورت کا عمل جاری ہے, میں اس کا گواہ ہوں, اور یہ بات چیت چل رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا پالیسی ہم بنا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں ہے. صوبائی حکومت کی طرف سے احساس پروجیکٹ میں ڈیلی ویجز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, مگر وہ ڈیلی ویجز کون ہے, کس ڈیلی ویج؟ اگر یہ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہو جائے جہاں مزدور کی تنظیمیں, امپلائرز فیڈریشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے چاروں صوبوں میں کہے بھائی یہ فنڈ ہے, اس کو یوں استعمال کرنا ہے. اسٹیٹ بینک نے لون کی اجازت تو دے دی, لیکن کولیٹرل مانگ رہے ہیں, کہاں سے دیں گے کولیٹرل؟ ہے ہی نہیں کولیٹرل, تو لون ہی نہیں ملے گا نا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب تک اصل مسائل کی طرف اسٹرائک نہیں کیا جا رہا ہے, سطحی باتیں اوپر سے ہو رہی ہیں, اور سطحی باتیں جب تک ہوتی رہیں گی یہ جو معروضاتی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ماحول اس بات کا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ٹرائی پارٹیزم جو ہے یہ ایکٹیو ہو, والنٹریلی ایکٹیو ہو. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی, ہم خود سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پارٹیز اکٹھے ہوں اور ہم جو پالیسی دے رہے ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جائے, تب سنسیریٹی ثابت ہوگی. اور وہ سنسیریٹی ابھی گورنمنٹ کے سامنے اس واضح طور پر کھل کر نہیں آئی ہے. شکریہ. میں ذرا 30 سیکنڈ میں آپ تینوں سے چاہوں گا, بلکہ لیاقت سائی صاحب اگر آپ مجھے بتا دیں کہ اس مے ڈے پہ, ایک کرائسس میں مے ڈے ہو رہا ہے, آپ کی ذاتی کمٹمنٹ کیا ہے؟
دیکھیں ہماری ذاتی کمٹمنٹ تو محنت کشوں کے ساتھ ہے، اور ریاست کے اوپر جو ابلیگیشن آئین پاکستان کے تحت اور ILO کنونشن میں جو ریکٹیفائز جو کنونشن کیے ہوئے ہیں، جو لیبر لاز ہیں، ہم کہتے ہیں سمپلی ان کے اوپر جو ہے یہ آپ کے مطالبات ہیں، آپ کریں گے کیا؟ ہم جدوجہد پہلے بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ٹریپرٹائٹ جو کمیٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جدوجہد کو کنٹینیو رکھیں گے؟ ہاں، لیکن ڈائلاگ ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہوں۔ جنیدی صاحب آپ بتائیں، آپ بڑے عہدے پہ ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی اپنی کمٹمنٹ؟ بجائے اس کے کہ میں خود عرض کروں، اس موقع پہ 2 شعراء نے بڑا میرا ساتھ دیا۔ بسم اللہ۔ جالب اور علامہ اقبال نے۔ جی۔ وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں۔ واہ واہ۔ اور دوسری بات یہ، اس میں فصیح بھائی کو اگر ناراض ہونا ہے تو علامہ اقبال سے ناراض ہوں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات۔ یہ میری خواہش ہے۔ آپ بہت ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہے، ہم آپ کو دیکھتے رہتے سر ہیں، اور آپ پلیز۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برا وقت آتا بھی ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن برا وقت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کتنے سنسیئر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو بھی، امپلائر کو بھی اور ورکر کو بھی، کہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہم آہنگ ہیں اور کتنے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت کو اچھی طریقے سے اس سوچ کو ڈیولپ کرنے میں گزار دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو وقت ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور اگر ہم نے اس موقع کو گنوا دیا تو وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے کہا تھا۔ شکریہ ناظرین، آج ہم نے بہت ایک کمپریہنسو قسم کی گفتگو کی۔ ہمارے جو سینئر میں کہوں ایکسپرٹس بھی تھے، لیڈر بھی تھے، ریپریزنٹیٹوز بھی تھے، اور ایک اسٹیک ہولڈر بھی ہیں سارے معاملات میں۔ اور آج جب 2020 میں مے ڈے پہ بات چیت کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے جب ہم دیکھ رہے تھے دنیا ایک کرائسس سے گزر رہی ہے، اور اس کرائسس نے جس طرح ہمارے تینوں ساتھیوں نے کہا کہ ایک پردہ بھی اٹھایا ہے کہ مزدوروں کی صورتحال کیا تھی، مزدوروں کے حالات کیا تھے، کہ جب ہم جا کے دیکھ رہے ہیں 1886 میں مزدور چاہ رہے تھے کہ ہمیں 8 گھنٹے کے اوقات کار ہوں، تو 2020 میں بھی جو ہے وہ اوقات کار 8 گھنٹے کا مطالبہ ہو رہا ہے، منیمم ویج کا مطالبہ ہو رہا ہے، امپلائمنٹ لیٹر کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ آئی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جاب چھوٹ جا رہی ہے، نوکریاں چھوٹ جا رہی ہیں، کہ ان امپلائمنٹ کا خطرہ ہے۔ تو اس سارے کرائسس کے اندر ایک جو پیغام سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل جل کے کوشش کرنی چاہیے، اور جو فصیح صاحب نے بھی آخر میں کیا کہ بہت سارے وقت جو ہے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کورونا کل صرف تاریخ کے کتابوں میں رہ جائے، لیکن ہماری جدوجہد اور جو کچھ ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے مزدور بھائیوں کا، ہم سے جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خدمت کی، تو وہ میرے خیال میں تاریخ میں زندہ رہے گی۔ اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے ایک نعرے کے ساتھ جنرلی ہوتا ہے کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، تو آج کے دن ہم اسی ہی نعرے کے ساتھ ختم کرتے ہیں، بلکہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے مزدور ایک ہو جائیں، سندھ کے مزدور ایک ہو جائیں۔ جناب جنیدی صاحب، جناب لیاقت شاہی صاحب، جناب فصیح الکریم صدیقی صاحب، T2F کی طرف سے آپ کا ایک مرتبہ شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئے، اور میں پائلر کی طرف سے بھی جو ہے اس پروگرام میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت ایک ٹائملی اور وقتی پروگرام تھا جو آج کی مناسبت سے ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ T2F کی طرف سے اس طرح کے اور پروگرام جو ہے وہ کنٹینیو رہیں گے۔ شکریہ۔